یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ واقعہ جو یہ انہوں نے کہا ہو جب جنگ احد کا واقعہ ہے جس میں اہل مکہ حملہ آور ہوئے تھے تو پھر جنگ ہونے میں کیا شک تھا جو منافقوں کو جنگ ہونے کے بارے میں شبہ ظاہر کرنے کا موقع پیدا ہوا. یہ ان کا عام کردار بیان ہوا ہے. یہ ضرور نہیں ہے کہ اس کا تعلق جنگ احد سے ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب یہ جس جنگ سے گریز کرنا چاہتے ہیں اس میں تو انہوں نے گریز کیا تھا دوسرے پہلو سے جنگ احد میں. اس میں انہوں نے مسئلہ سمجھائی کہ محصور ہو کے جنگ کرنا ٹھیک ہے, شہر میں پراگیر ہو کر میدان جنگ میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جنگ کا یہ بھی طریقہ تھا. لیکن اور موقع ایسے بھی آئے کہ جس موقع پر ان کی رائے ہوئی کہ نہیں کوئی جنگ کا اندیشہ نہیں, اس لیے ہمارے جاننے کی ضرورت نہیں ہے, بس یہ ہے کہ کوئی ایک دستہ بھیج دیا جائے کہ جو حالات سے باخبر رہے. تو عام کردار ان کا بیان ہوا ہے اس میں. یہ ضروری ہے کہ جنگ احد سے متعلق یہ بات کہی ہو. جنگ احد کے متعلق تو جو ان کی سازش تھی وہ اوپر بیان ہو چکی آیات میں کہ انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا, اور جب جنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر ہماری بات مانی گئی ہوتی تو یہ افتاد نہ پیش آتی کہ جو پیش آئی. اور اس میں یہ بھی تھا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے 300 آدمیوں کو لے کے الگ بھی ہو گیا تھا کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا. تو اس وقت ان کی دوسری چال تھی. یہ دوسری چال ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ کہ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ان کو مردے نہ خیال کرو, بلکہ وہ زندہ ہے, اپنے خداوند کے پاس رزق پاتے روزی پا رہے ہیں, خوش خوش اس چیز پر جو اللہ نے اپنے فضل میں سے ان کو دے رکھی ہے, اور وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اب تک ان کے اخلاق میں سے نہیں ملے ہیں, کہ ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے نہ ان کے لیے کوئی غم ہے. پچھلے درس میں جو آیتیں گزری ہے اس میں یہ بات تھی کہ یہ منافقین لوگوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات کو مان گئے ہوتے تو اس طریقے سے قتل نہ ہوتے اور اس طرح سے ان کی زندگیاں تباہ نہ ہوتی, لیکن نہیں مانے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قتل ہو گئے, مر گئے. تو جہاں اور ان کی غلط فہمیاں رفع کی ہے, مثلا یہ کہ خدا کے فرائض سے جی چرا کے اپنے کو بچانے, اپنی زندگی کو بچانے کا خیال ہے, کا مکانہ خیال ہے. موت تو جہاں لکھی ہے وہیں آئے گی, جس شکل میں لکھی ہے اسی شکل میں آئے گی. تو آدمی کو اپنا فرض تو ادا کرنا چاہیے. باقی رہ گیا کہ موت کا زندگی کا معاملہ اللہ کو اوپر چھوڑنا چاہیے, مومن کا عقیدہ ہوتا ہے. سمجھ گیا؟ کوئی اپنی زندگی کو بچا نہیں سکتا اپنی تدبیروں سے. اب دوسری بات یہ بھی بتا دیں کہ یہ بھی ایک بہت ہی احمقانہ خیال ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتا ہے تو وہ مرتا ہے, مر جاتا ہے. مرتا نہیں ہے بلکہ اصلی زندگی تو وہی پاتا ہے.
وہ اللہ کے پاس دیتا ہے اور اس کے ہاتھ سے رزق پا رہے ہیں، اور ان کے اخلاق میں سے جو لوگ اب تک ان سے نہیں ملے ہیں ان کے متعلق بھی وہ خوشخبری حاصل کر رہے ہیں کہ ان کو بھی یہ زندگی جاویدہ حاصل ہوگی جس میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ منافقین جو یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ دیکھو یوں اس کی جان گئی، یوں تباہ ہوا، ہمارا مشورہ مانتا تو نہیں، تو وہ ان کے اخلاقی کو تو پست کرنے کے لیے ان کے حوصلے کو ختم کرنے کے لیے کرتے تھے کہ جو خیر مارے گئے، لیکن اب جو بچ رہے ہیں تو وہ تو اپنے آپ کو بچائیں، اپنی زندگیاں۔ تو ان کا کو تو یہ خیال کرتے ہو کہ وہ مارے گئے لیکن وہ اپنے رب کے پاس رزق و فضل پا رہے ہیں، جو رزق و فضل پا رہے ہیں اس کا کوئی شان گمان بھی آنے کیا حصہ، اور یہی نہیں کہ اپنے بارے میں بلکہ اپنے اخلاق کے بارے میں بھی وہ خوشخبریاں پا رہے ہیں کہ وہ بھی انشاءاللہ انہی کے راستے پہ چلیں گے اور یہی مقام جاویدہ حاصل کریں گے۔ انہیں اس میں ان کے اخلاق کو بھی منافقین کے برعکس تسلی دے دی کہ تمہارے اسلاف جو ہے جو خدا کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں وہ اس انتظار میں ہے کہ تم بھی ایک دن یہ مقام جاویدہ حاصل کرو گے، سمجھا؟ تو تمہارے دشمن جو تمہیں کچھ ڈراوے دے رہے ہیں اس سے مروب ہونے کی اور اپنے حوصلے کو پست کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد مرتا تو کوئی بھی نہیں ہے، زندہ تو سب رہتے ہیں۔ انسان ازلی تو نہیں ہے مگر ابدی ضرور ہے، ازلی تو نہیں ہے، ازلی تو صرف صوفی مانتے ہیں وحدت الوجودی یا فلسفی مانتے ہیں اسپنوزا وغیرہ۔ قرآن یہ تو نہیں مانتا، قرآن مجید یہی کہتا ہے کہ انسان ہے تو ابدی نہیں بلکہ مخلوق ہے، لیکن ہے پھر ابدی ہے ہمیشہ کے لیے، ازلی نہیں ہے مگر ابدی ہے ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ ہے کہ زندگی تو ایک خاص نوعیت کے کفار کو بھی حاصل ہوتی ہے اور ایک خاص نوعیت کے مومنین کو بھی حاصل ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ کفار کی زندگی بدانجامی کی، خوف کی، دہشت کی، مصیبت کی ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے کہ فرعون آل فرعون کو صبح و شام دوزخ کے اس سیر کرائی جاتی ہے جس دوزخ میں ان کو جانا ہے۔ تو کفار کے درجے کے مطابق ہر ایک کو اسی طرح کی سیر کرائی جاتی ہوگی کہ تمہارا ٹھکانہ یہ، تمہارا ٹھکانہ یہ، تمہارا۔ اسی طریقہ سے اہل ایمان کے مختلف طبقات جو ہے، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، تو ان کے مقام و مراتب کے لحاظ سے ان کو بھی وہاں کی زندگی حاصل ہوتی ہے اس عالم میں۔ تو شہداء کو بھی ایک مقام حاصل ہے، انبیاء کا بھی ایک مقام ہے، صدیقین کا بھی ایک مقام ہے، صالحین ابرار کا ایک مقام ہے، ہوا شوا جیسے لوگوں کا بھی کوئی نہ کوئی مقام تو ہوگا۔ بہرحال ایمان تو ہم رکھتے ہیں، امید تو رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے کی زندگی تو ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بجائے خود یہ خیالی باطل ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد مرتا ہے تو وہ موت ہے، نہیں، وہ تو زندگی کا ایک موڑ ہے، ایک نئی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ خیال، یہ جو ہمارے ہاں مولوی لوگوں میں بات چلتی ہے کہ اب یہ بات کہ یہ زندگی کہاں ہے اس قبر میں کہ جو قبر 2 گز کی ہوتی ہے، یہ عالم برزخ کی، تو یہ قرآن مجید سے خود بھی ثابت ہے کہ یہ 2 گز کی قبر کی بات نہیں ہے بلکہ عالم برزخ کی بات ہوتی ہے۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے لفظ عند ربی ہے نا، کہ وہ اپنے رب کے پاس، یہ تو نہیں کہا کہ فی قبور ہے، اپنے قبروں کے اندر۔ اب ان کے رب کے پاس ان کا کوئی ٹھکانہ ہے تو اول تو یہ خیال عامیانہ خیال ہے کہ یہ قبر جو ہوتی ہے، اس قبر کے پاس جو ہم جاتے ہیں تو وہ تو اس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ عبرت حاصل ہو کہ یہی
ٹھکانا ہر شخص کا ہے، اور بہرحال محسوس یادگار اپنے عزیز کی اور قریب کی وہی نشان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے واقع رہے گا کہ جو قبر میں جاتے ہیں ان کا سارا معاملہ عالم برزخ ہوتا ہے، یعنی اس عالم سے کہ جو اس زندگی اور اس زندگی آخرت والی زندگی کے درمیان ہے، اور اسی عالم میں سب زندہ ہے، کفار اپنے اپنے حیثیت میں، انبیاء صدیقین صالحین ابرار اپنے اپنے سب زندہ ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ اگر سمجھ لیا کہ آپ نے کہ اس قبر میں سب کچھ ہو رہا ہے، اسی میں عذاب ہو رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں آ کے کہ میں نے دیکھا چیخ رہا ہے کوئی اور کوئی دھواں اٹھ رہا ہے، اس قسم کی باتیں غرب کا نتیجہ ہے، سمجھا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ایک عالم ہے، عالم برزخ جس کو کہتے ہیں، برزخ کا لفظ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سوال بھی ایک فضول سا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق جو بات ہوتی ہے نا کہ آپ زندہ ہیں، سمجھا؟ تو زندگی کا اگر وہ مطلب ہے کہ عالم برزخ میں جیسے شہداء و صدیقین جب زندہ ہے تو انبیاء تو بدرجہ اولیٰ ہو، وہ تو بدرجہ اولیٰ ہو گئے، سب سے اونچا تو انبیاء ہی کا مقام ہوتا ہے نا، تو اس معنی میں تو زندگی ٹھیک ہے۔ مگر اگر اس کا کوئی اور مفہوم آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مرے ہی نہیں، زندہ ہے، جیسا کہ یہ لوگ کہتے بھی ہیں، میں نے ایک مولوی صاحب کی بات دیکھی اور بڑے متکلم سمجھے جاتے ہیں، ایسی عامیانہ اور سفیہانہ بات کہ نہایت ہی افسوس ہوا کہ کیا معمل بات ہے، سمجھا؟ زندہ تو سب ہے، یا فرعون جیسے شقی زندہ ہیں تو پھر ابو بکر عمر کیوں زندہ نہیں ہوں گے اور رسول اللہ کیوں نہیں زندہ ہوں گے؟ سب زندہ ہے اپنے اپنے مقام میں، لیکن یہ باتیں سب عالم برزخ کی ہیں، سمجھا؟ اور زندگی اسی معنی میں زندگی ہے، سمجھا؟ اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے لا ریب، اور ان کی زندگی تو بے شک سب سے زیادہ قرب کی، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ خوشی کی اور سب سے زیادہ مبارک زندگی ہوگی۔ اب ہم جو درود و سلام دیکھتے ہیں تو یہ بارے نہیں ہیں، ہمارا درود و سلام اگر واقعی اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھ گیا، تو فرشتے فوراً فون کر دیتے ہوں، آپ کے فون سے زیادہ ان کا فون کامیاب ہے، وہ کبھی فیل نہیں ہوتا، آپ کا فون تو بیکار پڑے رہتے ہیں، ان کا فون کبھی فیل نہیں ہوتا، اور نہایت ہی واضح طریقے پر وہ فون کر دیتے ہیں کہ ہاں جناب کے لیے فلاں فلاں آپ کے نیک امتیوں نے یہ پیغام دیا ہے، وہ کھلا ہوا ان کے لیے، سمجھا؟ باقی رہ گیا کہ اس معنی میں زندگی لینا کہ اس قبر میں زندگی ہے، تو اس سے کوئی میرا خیال ہے کہ نہ زندگی کی کوئی قدر قیمت بڑھتی ہے، اور نہ خدا کے قدرت و شان میں کوئی اضافہ ہوتا ہو تو سکتا ہے سب کچھ قبر میں، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے